السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میں تھک جاؤں گی لیکن پھر بھی تیرا ہی در کھٹکھٹاؤں گی۔ تو بھی ناراض ہو جائے گا تو بتا پھر میں کہاں جاؤں گی؟ دنیا تو نہیں رکھتی برم، اگر تو بھی مجھ سے منہ موڑ لے گا تو میں تو مر جاؤں گی۔ تیرے علاوہ بھلا میرا ہے ہی کون جس کے سامنے میں تھک ہار کر اپنی ذات ریزہ ریزہ کر جاؤں گی؟ تو بھی نہ سمیٹے گا مجھے، میں تو اپنی ذات میں ہی گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی۔ تیرا ہی ایک آسرا ہے مجھے، ورنہ میں بھٹکتی رہ جاؤں گی۔ تو سن لے گا، دے گا مجھے میرے صبر کا صلہ، اور میں دیکھتی رہ جاؤں گی۔ تو کرے گا کوئی ایسا معجزہ کہ میری آسمان کو دیکھتی ترستی نگاہیں حیران رہ جائیں گی۔ تو کن کہے گا اور میں اپنی نامکمل کہانی کو بھی مکمل ہوتا دیکھتی رہ جاؤں گی۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کے برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اسے اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔ میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ۔ تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار تم کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کس رنگ و نسل سے ہو، کس عمر یا کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبے سے، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے میری نافرمانی کی، تم جاؤ، تمہارا میرا تعلق ختم۔ نہیں، وہ کہتا ہے بتاؤ کون ہے تمہارا سوائے میرے؟ آ جاؤ میرے بندے، مانگو مجھ سے، ایک بار دل سے مانگو تو صحیح، یہ سارا زمانہ بھی تمہارا کروں گا۔ جو مشکل یا کسی پریشانی میں گھرا ہو یا وہ گرفتار آزمائش ہو، اس شخص کو اس لمحے امید کی کوئی کرن، فرار کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا۔ وہ درد کے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، فنا ہو رہا ہوتا ہے، اسے اپنے آس پاس کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے رب نے انسانوں کے دل میں دوسروں کے لیے درد رکھا، احساس رکھا کہ جب آپ کے روبرو کوئی ایسا مصیبت زدہ آئے تو آپ اس کا ہاتھ تھام لیں، اسے ان اندھیروں سے باہر کھینچنے کی کوشش کریں، اس کا سہارا بنیں۔ آپ اس کی آنکھیں بن جائیں، اس کو راستہ دکھائیں، آپ رستہ بن جائیں،
اس شخص کے لیے اذیتوں سے نکلنے کی راہ بن جائیں، آپ اس کا نور بن جائیں۔ اور ہاں کچھ نہیں کر سکتے تو فقط اس کے لیے آسانی کی دعا کر دیں، اس کی تصحیح ہرگز نہ کریں۔ کیا معلوم آپ کے کسی لفظ، کسی فکرے کی گرفت میں کل کو آپ خود ہی پھنسیں، کیا معلوم کل آپ پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جائے۔ اس لیے خوف خدا کے تقاضے کے تحت انسان ہی بنے رہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور یہی طریقہ میرے رب کا محبوب ہے۔ سورہ یوسف میں ہمارے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمارے قریبی لوگ، وہ لوگ جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، وہ بھی ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی ہمارا برا چاہ سکتے ہیں۔ بس ایک اللہ ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے، جو ہمیشہ ہمیں بچا لے گا، جو کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں انسانوں کی بجائے اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وقت پڑنے پہ ہمیں سب نے چھوڑ جانا ہے، اور تب ہمارا ساتھ صرف ہمارے اللہ نے دینا ہے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے سب کچھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے خزانوں میں موجود نہ ہو یا جس کی اس کے خزانوں میں کمی ہو۔ پھر آپ انسانوں کی طرف کیوں بھاگ رہے ہیں جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا؟ اللہ کی طرف بھاگی، اس سے اس کی برکتیں مانگی، اس سے اپنی دعائیں مانگی۔ اللہ سے کہیں کہ آپ کو سب کچھ اسی سے چاہیے۔ اس سے کہیں کہ آپ انسانوں کی محتاجی چھوڑ آئے ہیں۔ اس سے کہیں کہ آپ نے اپنے رب کی محتاجی میں رہنا قبول کر لیا ہے۔ پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کو اپنے در سے عطا کرے گا۔ وہ آپ کو اپنے سوا اور کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ اللہ کے سامنے جھکنا آپ کو انسانوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے گا۔ بے شک میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ جانتا ہے یونس علیہ السلام کی زندگی جیسی تاریکیاں تمہاری زندگی میں بھی ہیں، جہاں تم کسی کو پکار نہیں سکتے، اپنا گھٹا گھٹا سانس کسی کو دکھا نہیں سکتے، دکھا بھی دو تو کوئی سمجھے گا نہیں۔ وہ جانتا ہے تم تنہا ہو اور تہ در تہ حالات میں پھنسے ہوئے ہو، جہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، روشنی کی کوئی امید نہیں۔ سنو، اس رب کو ہلکے سے پکارو، اس سے بتاؤ تم دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، اس سے بتایا جا سکتا ہے، وہ سنے گا، بڑی محبت سے، بڑے مان سے، جیسے یونس علیہ السلام کو سنا، اور تمہیں ہر تاریکی میں سے نکالے گا۔ اس سے نکالنا آتا ہے، بس کچھ وقت اور عنقریب وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ عبادتوں کی انبار لگا لو، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں بس اللہ پر توکل کرو۔ اللہ نے کچھ روحیں خاص اپنے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ روحیں دنیا میں آ کر کسی اور رشتے سے، کسی انسان سے محبت کر بیٹھتی ہیں، پھر ان روحوں کو وہاں سے، ان رشتوں سے اللہ خود دور کر دیتا ہے، ان روحوں کو توڑتا ہے، رلاتا ہے، اذیت کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، بے بس کر کے ان کے چار سو اندھیرا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ جن روحوں کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے، وہ کیسے کسی اور کا ہونے دے گا؟ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں بدل سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، لیکن میرا کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے وہ سب بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ پاک کے درمیان راز تھی۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کتنا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس سب میں اپنے آپ کو کہیں دفنا دیتے ہیں۔ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو یا پھر ہم لوگوں کو کوستے ہیں یا خود ہی غم میں کڑتے رہتے ہیں، شکوے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ سب ہماری آزمائش ہے۔
लोगों का हमारी जिंदगी में आना और फिर जाना, ये सब इम्तिहान है। हमारा रद्द अमल हमारा इम्तिहान है। हम अल्लाह को काफी नहीं समझते, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम लोगों से मदद मांगते हैं, हमें लोगों से अपनी तारीफ सुननी है। हम चाहते हैं कि कोई हमें दुख ना दे, लेकिन ये बात जान ले कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें यही सिखाने आते हैं कि हम ये बात जान लें कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, सब छोड़ जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। तो जरूरी है कि उससे अपना ताल्लुक बेहतर कर ले। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? दुनिया वालों की नजरों में चाहे आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, आप अपने रब की नजरों में बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं। उस रब ने आपको बहुत प्यार से बनाया है, वो भला क्यों आपसे नफरत करेगा? इंसान नफरत करता है, अल्लाह नफरत नहीं करता, क्योंकि जब वो कुन फरमाता है फिर मौजज़े होते हैं, तकदीरें बदलती हैं। मुश्किलात सभी की जिंदगी में होती हैं, मगर उन पर आखिरत का अजर वही कमाते हैं जो इन्हें अल्लाह के हवाले करके उस पर यकीन रखते हैं और उसकी रजा के तलबगार होते हैं। कब तक यूं ही उदास बैठोगे? जो होना था वो हो गया, जो छोड़ गया उसे भूल जाओ, जो खो गया उस पर सब्र करो। जिंदगी में आगे बढ़ो, फिर से मुस्कुराना सीखो और सुनो, तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं, तो बस खुद के लिए जीना सीखो। अपने लिए इतना तो कर सकते हो ना। अल्लाह देख ही नहीं सकता अपने बंदे के आंसू, वो कुन फरमाता है और उसकी सारी दुआएं सुन ली जाती हैं। इंतजार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवा रहा है कि ये वक्त सही नहीं तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे।